جب لکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حضرت ابو بکر کے دور میں کیسا تھا. حضرت ابو بکر ان سے اتنا محبت کرتے کہ جب ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا, اگرچہ حضرت حسن دور سے انہیں نظر آتے تو دنیا کے فیصلے کو بازو کر دیتے اور حضرت حسن سے جا کے چپٹتے, گلے لگاتے اور ان سے طلب کرتے کہ اے حسن, کیا میں آپ کے جسم کے اس حصے کو چوموں جہاں پہ میرے نبی کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا. تو حضرت حسن کہتے ہیں اے امیر المومنین, یہ تو آپ کا حق ہے. تو اس طرح سے جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا محبت کرتے تھے حضرت ابو بکر. دوسرا جب معاملہ آتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تھی, حضرت عمر اپنے بیٹے سے زیادہ حضرت حسن کو زیادہ عزت دیتے. یہ کیسے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوتا حضرت عمر بولے تو بہت سٹرکٹ, اتنے سٹرکٹ, دور دور تک عمر کا نام سنتے ہیں لوگ تھر تھرا کانپ دیتے, اور غلطی کرنے والا تو بھاگتا سمجھو. اتنا سٹرکٹ آدمی تھے حضرت عمر, لیکن وہ دور دراز سے لوگ ان کو دیکھے بھی نہیں, لیکن ان کا نام سنتے ہیں عمر, امیر المومنین عمر آتے ہیں بولے تو کانپ ڈالتے تھے لوگ. اتنا روگ و دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب حضرت عمر سیریس میٹر کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں کہ اے عبداللہ, تو وہاں پہ پہرا دے, یعنی ان کے ڈور کے پاس, ان کے دروازے کے پاس پہرا دینے کے لیے ٹھہراتے. حضرت حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی طرح کی خواہش کے لیے آتے, دیکھتے منظر کہ عبداللہ بن عمر باہر ٹھہرے ہیں, عمر تو اندر ہے. اب خود کے بیٹے کو ان کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اندر جائے بغیر پوچھے, میری کیا مجال, ایسا وہ سمجھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب یہ جاتے ہیں واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا تو عمر فاروق, اتنا سیریس میٹنگ تھا, پتہ چلتا کہ جو حسن آ کے چلے گئے, یہ بات پتہ چلتا. پھر کیسا واللہ عالم, یہ بات پتہ چلتے ہیں یا اسی وقت سمجھو یا بعد میں سمجھو, فوراً عمر بن خطاب حسن کے پاس پہنچتے, اے حسن آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ تو کہتے کہ ہاں اے امیر المومنین, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا, میں ملنے کے لیے آیا, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو خود باہر کھڑا کے ہیں, باہر ٹھہرا کے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے ملنے کی آپ سے, تو میں کوسا ایسا بولنا ہی تھا. حضرت عمر جو ہے حضرت حسن کو چپکتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسن, آپ میرے لیے میرے بیٹے سے زیادہ افضل ہیں, کیونکہ آپ نواسائے رسول ہیں. دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق, حضرت عثمان کتنے وفادار تھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان کے اہل بیت کے, ان کے گھرانے کے لوگوں سے کتنا وفاداری تھی ان کی. یہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت حسن کا مقام تھا. اور اتنا ہی نہیں, حضرت حسن کی بہن سے حضرت عمر شادی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بولتا چلتا, سنتے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کا تقاضا, the importance of loving the prophet's family کتنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس حدیث کو لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں, اور بالخصوص حضرت علی کے سامنے ٹھہرتے ہیں, کہتے ہیں اے علی, میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں, آپ اگرچہ اجازت دے دے تو کیا یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں؟ حضرت علی فرماتے امیر المومنین کیوں نہ ہو, امیر المومنین کچھ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کیوں نہ دوں. یہ بات کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اے علی, مجھے خواہش ہے کہ میں آپ کے بیٹی سے نکاح کروں, آپ کے بیٹی سے نکاح کروں. ام کلثوم حضرت علی کے بیٹی کا نام تھا. اب آپ بھائی ام کلثوم بولے تو ہمیں نبی کی بیٹی کا نام سنے نا, ایک اس نامہ کئیاں رکھے تھے, یاد رکھو. حضرت فاطمہ کے بیٹی, حضرت فاطمہ کو اپنی بہن ام کلثوم سے اتنا محبت تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹی کو اپنی بہن کا نام رکھے ام کلثوم بول کے. تو اس طرح سے حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم, ان سے نکاح کرنے کے لیے حضرت عمر آتے ہیں. دیکھیے ان کی عمر کیا تھی, بڑی لمبی عمر تھی, بڑی عمر تھی, لیکن یہ تو بچی تھی, لیکن آ کے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اے علی, میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہ شرف حاصل ہونا چاہیے. بولے کیا ہے تھی وہ بات؟ میں نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے, تمام نسبت ختم ہو جائیں گا سوائے میرے رشتے کے. بولے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے میرے رشتے کے, یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان, ان کے اہل بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میرا فیملی کچھ اسی طرح سے رہے گا,
یہ سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کا کب کا کی بات اس کو خواہش بنا لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں میرے نبی کے گھرانے کا حصہ بن جانا. یہ خواہش رکھ کے حضرت علی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے علی، آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا تھا. حضرت علی کہتے ہیں امیر المومنین اہلاً و سہلاً، موسٹ ویلکم، دیکھیے میری بیٹی سے آپ نکاح کرو. بولے بس نکاح ہوتے ہی امیر المومنین خود لوگوں کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ اے لوگو میرے طرف متوجہ ہو. امیر المومنین کے سامنے لوگ کہتے ہیں اے امیر المومنین بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں سب لوگ مجھے مبارکبادی دو. پوچھتے ہیں کہ آل آف یو اسٹارٹ وشنگ می، مجھے وش کرو، مجھے مبارکبادی دو. کیوں؟ کیونکہ میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو ہے رشتہ بنا لیا. یہ بات سن کر لوگ تعجب ظاہر کرے اور کہے اہلاً و سہلاً، مبارک ہو آپ کو، بارک اللہ فیکم. اس طرح سے جو ہے صحابہ کہنے لگے آپ کی خواہش تھی کہ نبی کے خاندان سے رشتہ بنا لے، اور نبی کے خاندان سے مل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ صرف میرا خاندان کے رشتے قیامت کے دن باقی رہیں گے بولے. تو اس طرح سے وہ رشتہ بنانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے بیٹی سے نکاح کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس وقت کے حالات تھے، لوگوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کا تقاضا تھا کچھ اس طرح سے. پھر آخر میں جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات ملتی ہیں، ان کی خود کی بیوی ان کو زہر دے کے مار ڈالی بولتے ہیں. اور یہ واقعات آپ کو شیعہ کی کتابوں میں پٹے پٹے ملتے ہیں. شیعہ نے علی کے جو لوگ آج جو جشن مناتے پھرتے ہیں نا، ماتما کرتے پھرتے ہیں اور اس طرح سے اس طرح سے جو بھی ہے نا، ان کے کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو وہاں پہ آپ کو پورے صحابہ کو جو ہے شیطان بتایا جاتا. حضرت عائشہ کے موت پہ جو ہے وہ لوگ خوشی ہوتے، حضرت ابو بکر کی موت پہ، حضرت عمر کی موت پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. کون؟ یہ شیعہ علی جن کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علی کے وفادار ہے بول کے جو کہتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میرے صحابہ کو تم گالی گلوچ مت دو، کیونکہ تمہارے پوری زندگی کے اعمال بھی میرے صحابہ کے ایک مد کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے. بولے صحابہ کے اعمال سے کچھ بھی برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ سے ہمیں محبت رکھنا، صحابہ سے ہمیں بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، کینہ کپٹ نہیں رکھنا صحابہ سے. صحابہ آ گئے، لفظ آ گیا، صحابہ کا نام آ گیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم بولنا، ہمیں اتنا محبت کرنا. لیکن یہ شیعہ نے آج ہمارے صحابہ کو جو ہے گالیاں گلوچ دیتے. آج کے دن بالخصوص آج کے دن وہ کہتے کہ ابو بکر کے نسل والے، عمر کے نسل والے نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ڈالے بول کے وہ لوگ بیکار بے بنیاد بکواسی باتیں کر لیتے رہتے. تو یاد رکھیے ان چیزیں. ان کو بتائیے اگرچہ یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر کا اتنا ہی نفرت تھا تو خود علی اپنی بیٹی کو دے کے حضرت عمر کو شادی کیسا کرتے جی؟ کمبختہ کیسے کون سے عقیدے لے کے آج جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو ہمارے گاؤں میں بھی جو کام ہوتا ہے یہ ہمارا کام نہیں، یہ ان کا کام. لیکن آہستہ آہستہ ہمارے سنی بھائیوں میں بھی یہ آنچ لگا دیا گیا اور وہ آگ کے اوپر آج ہمیں بھی ناچتے ہیں، یہ لے کے وہ لے کے. حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے یہ.